شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عطاء دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، بنیاد اسلام کی اس خاص پیشکش میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ بنیاد اسلام کی اس پیشکش میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ جانیں گے آج کی اس خاص پیشکش میں صلح حدیبیہ کے بارے میں۔ اس صلح کو قرآن پاک میں کھلی جیت کہا گیا ہے۔ ویسے دیکھنے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بہت دب کر صلح کی تھی، لیکن حقیقت میں وہ فتح تھی۔ یہ صلح اپنے نتیجے اور اثر کے اعتبار سے ہار نہیں، کھلی ہوئی جیت تھی۔ دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کی طرف سے پورا اطمینان ہو گیا۔ اس طرح دین پھیلانے کا راستہ صاف ہوا۔ سکون کے ساتھ لوگوں سے ملنے اور اپنی بات کہنے کی راہ نکلی۔ پہلے ہمیشہ لڑائی کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ سکون سے نہ تو مسلمانوں کو اپنی بات کہنے کا موقع ملتا تھا، نہ دوسروں کو سننے کا۔ اس صلح کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ جو لوگ اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے لیے یہ آسانی ہو گئی کہ اس فرق کو سمجھ سکے جو مسلمان ہو جانے کے بعد انسانی زندگی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ مسلمان اب تک کافروں سے لڑتے ہی نہیں رہے تھے، انہوں نے بھی بہت سے کام کیے تھے۔ ان کی زندگی، ان کا چلن اتنے دنوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ لڑائی میں بھی اس کا کچھ اندازہ دوسروں کو ہوتا تھا۔ ان کے قیدی چھوٹ کر جاتے تو اپنا تجربہ بتاتے۔ سفر میں راستے سے گزرتے ہوئے لوگ ان کو دیکھتے، اکا دکا آدمی آپ کے پاس آ نکلتا تو ان کو بھی ایک جھلک اس نئی زندگی کی نظر آتی تھی۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن لڑائی اور بے اطمینانی کی فضا میں اچھائیاں کم دکھتی تھی اور عقل اس دل کے پیچھے چلتی تھی جس میں ہر قسم کا بنا کسی وجہ کے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اب لوگوں کو پورا موقع ملا کہ مسلمانوں کو قریب سے اچھی طرح دیکھے اور ان حقیقتوں کو ٹھیک سے پرکھے جنہیں پھیلانے کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ انہوں نے دیکھا اور پرکھا اور بھاری تعداد میں اللہ کا دین اپناتے چلے گئے۔ حدیبیہ میں آپ کے ساتھ 2400 جانثار تھے۔ مکہ کی فتح کے وقت یہ تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ نے وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں اور قبیلوں کے سرداروں کو خط لکھے، اپنے قاصد بھیجے۔ ان خطوں میں اسلامی اصولوں کا ایک مختصر نقشہ پیش کیا تھا اور ان کو نرمی کے ساتھ اسلام اپنانے کو کہا گیا تھا۔ صلح ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ کے دوستوں کو راہ میں کوئی نہ ٹوکتا تھا۔ اس دور میں لگ بھگ پورے عرب میں اسلام اپنا لیا گیا اور عرب کے باہر بھی مختلف قوموں اور ملکوں تک یہ حکم پہنچایا گیا۔ سیکنڈ ویو، اس صلح کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ اسلام کو ایک آزاد طاقت مان لیا گیا، جس کی جگہ قریش سے جو عرب کی سرداری کے دعوے دار تھے کسی طرح کم نہ تھی۔ صلح سے ہونے والے فائدوں کا اندازہ اس وقت مسلمان نہ کر سکے۔ اس وجہ سے کچھ لوگوں کو بڑی الجھن ہوئی، لیکن ان لوگوں کے لیے حق اور باطل کی کسوٹی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، اس لیے ان کا دل اس صلح پر مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر اس کی اچھائیاں سامنے آئی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور شروع میں تھوڑی دیر کے لیے جو شبہ پیدا ہو گیا تھا اس کے لیے معافی چاہی۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔